تو حضرت یعقوب علیہ السلام بحیثیت باپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونے لگے اور شدید کرب، درد اور غم میں رہنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال نہ رہی، بینائی کمزور ہو گئی۔ تو قرآن نے یہ پورا واقعہ ایڈریس کیا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اذهبوا بقمیصی ھذا۔ اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اپنے آقا کی شان سمجھ میں آئے گی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادگان جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی ملاقات ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور جب پتہ لگا کہ والد کی بینائی متاثر ہو گئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ لگاؤ، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی من گھڑت روایت نہیں، یہ کوئی ہمارا خود پسندیدہ موضوع ایسا نہیں کہ ہم نے خود گڑھ لیا ہو شان سمجھانے کے لیے، عظمت سمجھانے کے لیے، عقیدہ بٹھانے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن پڑھے، قرآن کی آیت موجود ہے، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ، ان کے چہرے پہ ڈالو، ان کے چہرے پہ لگاؤ۔ تو فرمایا یاتی بصیرہ، ان کی بصارت، ان کی بینائی بحال ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ اب اس آیت کو سمجھیے، میں کہوں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہار پہنا دیں، وہ ہار رکھا ہوگا، کہیں اور بھی ہار رکھا ہوگا، کوئی سا بھی ہار اٹھا کے پہنا دے گا، میری بات پوری ہو جائے گی۔ امام صاحب کو ہار پہنا دیں۔ اب یہ بات میں اسپیسیفک کروں، مختص معین کر دوں، خاص کر دوں کہ امام صاحب کو میرا یہ والا ہار پہنا دیں، امام صاحب کو میرا یہ والا ہار پہنا دیں۔ تو اب جب میں نے کہہ دیا امام صاحب کو میرا یہ والا ہار پہنا دے، تو پھر وہ والا ہار مراد، کوئی اور ہار مراد، یہی والا ہار مراد۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ آیت سمجھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میری قمیص لے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا میری یہ، پہلے تو یہ نہیں کہا قمیص لے جاؤ، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میری قمیص لے جاؤ، بہت اسپیسیفک کر کے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے جاؤ۔ میں عام نہج اور سطح پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ مثال دی۔ اب سوال یہ ہے کہ قمیصیں تو اور بھی تھیں، آپ قرآن پڑھیں اور عربی گرامر اگر آپ سمجھتے اور جانتے ہو تو فرمایا بقمیصی ھذا، ھذا اس میں اشارہ، یہ قمیص لے جاؤ، یہ جس کی طرف اشارہ ہے، یہ مشار الیہ جو قمیص ہے، یہ کون سی قمیص ہے؟ اس میں سے کون سے گوہر لال اور کرامت اور نسبت اور برکت ہے کہ جو اس کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قمیص لے جاؤ، بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے جاؤ۔ اور کوئی بھی قمیص ہو سکتی تھی کہ نہیں، یہ والی قمیص لے جاؤ۔ اب اس قمیص اور یہ قمیص کا راز جانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی سے جو چیز جڑ جائے اس کی برکت اللہ کیسے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قمیص دی اور کہا یوسف یہ تمہارا ترکہ، یہ تمہارا ورثے کے طور پہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ قمیص ہے، یہ امانت ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ تعویذ بنا کے اس کو بالکل چھوٹا کر کے لپیٹ کے تعویذ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کا کرتا کھینچا، ان کا کپڑا، ان کی شرٹ اتار دی، قمیض اتار دی اور ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، کنویں میں تشریف فرما ہو گئے۔ اور بھائی جب چلے گئے تو حضرت جبریل امی آئے کنویں میں اور سب سے پہلے انہوں نے توجہ دلائی کہ اے یوسف، آپ کے گلے میں وہ جو قمیض جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی تھی نا، وہ ہے موجود، اسے کھولیں اور پہن لیجئے۔ انہوں نے وہ کھلا، پہن لی۔ ابھی جو اشارہ ہو رہا ہے نا اسی قمیص کی طرف تھا، وہ جو مراد ہے نا یہی قمیص تھی کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، بھی قمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ ابھی بھی میں نے آپ کا مسئلہ حل نہیں کیا، اس میں کون سا کمال ہے، یہی والی قمیص کیوں؟ اب وہ جملہ دے رہا ہوں اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ قمیص اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی نا تو فرمایا تھا اے یوسف، یہ قمیص وہ قمیص ہے جتنے انبیاء آئے ان سب کے بدن سے لگی ہے۔ جو قمیص نبیوں کے بدن سے لگ جائے اس میں یہ برکت، یہ وسعت، یہ رفعت، یہ کرامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اتنا کمال رکھتی ہے کہ اگر وہ کسی کی بینائی پہ لگ جائے تو اس کی بینائی بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ ہے نبی سے نسبت کی برکت،
نبی سے جو چیز جڑے تو پھر کمال ایسا پاتی ہے.